مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید کے گھر آپ قیام کیے ہوئے تھے کلکتہ میں. بڑے صاحب تھے، وہ رئیس بھی تھے، مرید بھی تھے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے معتقد تھے. رات کو جب سوئے تو کمرے کے باہر ایک نل تھا جس میں سے پانی ٹپ 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 ٹپک رہا تھا. آپ بیدار ہوئے، مالک مکان کو، صاحب خانہ کو بلایا، کہا اس نل کو ٹھیک کراؤ، پانی ضائع ہو رہا. کتنے نلوں میں پانی جاتا رہتا ہے، نل میں سے قطرے ٹپکے جا رہے ہیں، اس کو ٹھیک کروا لو، پانی ضائع ہو رہا ہے. کہا حضور ٹھیک ہے میں کروا لوں گا. صبح ہوئی، پھر جب صبح کہیں جا رہے تھے آپ تو آپ نے پھر اس کو کہا کہ رات بھر ٹپکتے رہا پانی، تم نے ٹھیک نہیں کہا. کہا حضور ابھی کروا لیتا ہوں. آپ گئے، واپس آئے دوپہر کے وقت، آپ نے پھر دوبارہ سے بارہ بلایا، کہا میں کہہ رہا ہوں اس نل کو ٹھیک کروا لو. اب ظاہر سی بات ہے حضور مفتی اعظم ہند جس کے گھر پہ ٹھہرے ہوں اس کے لیے انتظامی معاملات میں کتنا وہ مصروف رہا ہوگا، لوگوں کا آنا جانا سب. شام ہو گئی، وہ نل ٹپکتا ہی رہا، وہ بیچارہ کر نہیں سکا. شام ہوتے ہی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے خادمین کو بلایا، کہا میرا سامان پیک کرو. فوراً اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے نیچے اتر آئے. وہ رونے لگا کہ حضور کیا گستاخی ہو گئی، کیا گستاخی ہو گئی. کہنے لگے کہ میں نے مسلسل 3 مرتبہ تجھے سمجھایا کہ پانی تیرے گھر میں ضائع ہو رہا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کرنے پر آ جائے کہ ایک فضول خرچی کرنے والے کے گھر تو رات بھر کیسے سویا تھا. میں کیا جواب دوں میرے مولا کو، جبکہ وہ رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. میں کسی شیطان کے بھائی کے گھر میں رات قیام نہیں کر سکتا. خالی نل ٹپک رہا ہو، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہو. ہے کسی کا یہ تقوی، اس شان کا تقوی؟ بہرحال جو فرمائے اپنے نانا کے متعلق حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، وہ بالکل برحق بات ہے. کہا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ گا. اس تقوی کو پہنچ ہی نہیں پائیں گے آج لوگ. ان کی محفل کا حال کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی محفل میں کوئی بغیر ٹوپی کے آ نہیں سکتا، اتنے سخت تھے ان معاملات میں. ٹوپی پہننا واجب اور فرض نہیں، لیکن اتنی چھوٹی چیز کو بھی وہ ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے. خاندان کے معاملات ایسے تھے، اللہ اکبر. خاندان میں نکاح کی تقریب تھی ان کے گھر میں، رشتہ داری میں، تو جہاں سے بارات آئی تھی دولہے والوں میں سے 2 لوگ ایسے تھے جن کی داڑھی نہیں تھی. اس پر اتنے سخت ہوتے تھے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں اس رشتے کو ناپسند کرتا ہوں. جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا پاس نہیں رکھا جاتا، وہ میرے گھر کی بیٹی کا کیا خیال کریں گے. اتنے سخت تھے ان معاملات میں اور محفل میں. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ان کے تقوی کو نہیں پہنچ پائیں گے. محفل میں اگر کوئی چائے دینے والا بھی بغیر داڑھی والا ہوتا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اس طرح کا پورا معمول پوری زندگی چلا ہے ان کا، ایسا نہیں کہ مریدوں کے سامنے. اور ایک بار ان کے شاگردوں میں، خلفاء میں بڑے بڑے علماء ہیں. ان کے خلیفہ ہیں علامہ قمر الزمان خان صاحب، مفکر اسلام. فرماتے ہیں کہ وہ ان کے مدرسے آئے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ. دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی. نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے، شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں مفتی اعظم ہند کے. پنکھا ہوتا ہے وہاں پر، وہ لکڑی کا پنکھا ہوتا ہے یو پی میں، یعنی جو چٹائیاں جس سے بنی جاتی ہیں اس کے پنکھے بنتے ہیں، ہلا کر کے ہوا کرتے ہیں. یہاں چونکہ اتنا گرم ماحول پہلے سے نہیں تھا اس لیے پنکھے شاید زیادہ نہیں، اور اب تو کرنٹ کا حال ہے، وہاں بڑا بے حال ہے یو پی میں. پنکھا جھلنے لگے. نماز میں مفتی اعظم ہند تھے. جب سلام پھیرا تو جلال میں آ گئے، پنکھا نیچے رکھو، پنکھا چھوڑو، ہوا مجھ کو کر رہے ہو. کہا کہ حضور پسینے میں شرابور ہو رہے تھے، سخت گرمی ہے. مفتی اعظم ہند کی یہ دیکھیں وحدانیت کا اقرار اللہ کی بات. کہتے ہیں کہ قمر الزمان
بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں ہے اور اس کی کوئی دوسرا خدمت کر رہا ہو. خادم جب بادشاہ کی خدمت میں لگا ہو اور خادم کی اگر کوئی دوسرا خدمت کرے تو یہ بادشاہ کی شان کے خلاف ہے. میں رب ذوالجلال کی عبادت میں ہوں, بندہ ہوں, اور بندے کی کوئی دوسرا خدمت میں لگ جائے, یہ سلطان کی توہین ہے. بادشاہ اعظم کو زیب نہیں دیتا, اور فرمایا بندے کے لیے یہ بندے کی شان نہیں ہے کہ وہ خود بندگی کر رہا ہو اور کسی اور سے غلامی بھی کرا رہا ہو. بندہ کیسا ہے؟ یہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور تھا. کسی بھی چیز میں آپ باریکی سے جو عمل کرتے تھے. ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ گھڑی نہیں پہنتے. کسی نے پوچھا, واللہ عالم, روایات جو تواتر سے بہت ساری روایات پہنچی ہیں ہم تک, تو آپ نے فرمایا گھڑی پہنتے ہیں تو ہر کوئی پوچھنے لگتا ہے کہ ٹائم کتنا ہوا. مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میں ٹائم بتا دوں, ابھی 10 بج رہے ہیں, 1 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو کہیں میں جھوٹا نہ بن جاؤں, جھوٹ کا شائبہ نہ ہو. یہاں تو لوگ پورا کا پورا جھوٹ نکل جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں. وہ ہلکے سے شائبے سے بھی بچنا چاہتے تھے. تقوی, یہ تقوی کی مثالیں اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو بہت طویل ہے.